جس طرح کے میرے نہایت قابل عزت MPA چودھری لاکھ صاحب نے بھی کرنٹ افیئرس پہ بات کی، تو آج میں اپنے موضوع میری تقریر کا عنوان بھی موجودہ حالات کی ستم ظریفی اور بے حسی ہے۔ جناب صدر، کل میں تنہا تھا، حلقہ سو رہی تھی، مجھے خود سے ایک عجب سی وحشت ہو رہی تھی۔ کبھی جھگڑا مجھے زندگی نے، کبھی موت سرہانے سو رہی تھی۔ میرے قاتل میرے اندر تھے چھپے اور بدنام میری حلقت ہو رہی تھی۔ یہ تماشائے گلزار دیکھ کر، یہ خیر و شر کا معیار دیکھ کر، یہ بے اعتباری اعتبار دیکھ کر، یہ بدی کا سلگتا بازار دیکھ کر میرا دل سلگ اٹھتا ہے اور مجھ سے سوال کرتا ہے، یہ کیسا جہاں ہے، یہ کیسا جہاں ہے؟ کیا یہ تیرے امیدوں کو، کیا یہ تیری خوابوں کو حقیقتوں کا رنگ دے سکے گا؟ تو جناب علی وقار، میں اپنے ذہن کے بند دریچوں سے باہر جھانکتا ہوں تو حاشیہ تصور پہ یہ خیال ابھرتا ہے کہ نہیں، یہ میرا پاکستان میرے خوابوں کو حقیقتوں کا رنگ نہیں دے سکتا۔ کیونکہ جناب صدر، جب میری نظر شہر قائد پہ جاتی ہے کہ جہاں سینکڑوں نوجوان، ہزاروں نوجوان صبح اپنے گھروں سے اپنے خوابوں کی تعبیروں کے لیے تو نکلتے ہیں، لیکن شام کو ان کے خوابوں کی تعبیروں کی بجائے ان کی لاش کو چیتھڑوں میں اور ٹکڑوں میں ان کے گھر پہنچا دیا جاتا ہے، ان کو کاٹ دیا جاتا ہے، ان کو جلا دیا جاتا ہے۔ جلنے کے عمل سے لرزتا ہے دل میرا، جلنے کے عمل سے لرزتا ہے دل میرا۔ حالات نے کچھ اس طرح سے کچلا ہے تمنا کو میری کہ اب تو اقبال کا وہ مصرع بھی نہیں پڑھتا میں کہ زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ جناب صدر، اگر آج ہم اپنے موجودہ حالات پہ نظر دہرائیں تو اس طرح حقیقت سے واسطہ پڑتا ہے کہ میرا معاشرہ تباہی و بربادی کی شاہراہ پہ گامزن ہے۔ چراغ اندھیرا، بہار خزاں، پہاڑ پستی، ایسا لگتا ہے میں اندھیروں کا مکی، پستیاں میرا مقدر، ذلتیں میرا ساسا اور مصیبتیں میرا سرمایہ ہے۔ جناب صدر، یہ وقت مجھے کہاں لے آیا؟ چاہے کجو میں رہبرا ہے لیکن رہنما کوئی نہیں، چاہے کانکھ تو بستی ہے مگر بنائی نہیں، جہاں دماغ تو ہے شعور نہیں، دل تو ہے احساس نہیں، جہاں انسان تو بستے ہیں مگر انسانیت نہیں۔ جناب صدر، میرا معاشرہ شولوں کی نظر ہو رہا ہے۔ نیکی ہے کہ منہ چھپانے کے لیے کسی گڈھے کی تلاش میں ہے، اور بدی ہے کہ پورے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ عدل و انصاف ناپید ہے۔ جناب صدر، میرے معاشرے کی بے حسی سے زیادہ کیا ہوگی کہ بنت ہوا سرے بازار تپلے کی تھاپ پر ناچتی ہے اور ابن آدم کی حوث کا نشانہ بنتی ہے۔ یہاں غریب کا بچہ ایک پاؤ دودھ کے لیے بلکتا ہے، سسکتا ہے، چیختا ہے، پکارتا ہے، مگر اسے ایک پاؤ دودھ بھی میسر نہیں آتا۔ جناب صدر، عجب دستور ہے چارہ گروں کی محفل کا، عجب دستور ہے چارہ گروں کی محفل کا کہ دیکھے زہم نمک سے مساج کرتے ہیں۔ غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو تو امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ میرے موجودہ معاشرے کی ستم ظریفی تو دیکھیے کہ اس نے میرے نظریے کو کچل ڈالا۔ میرا نظریہ باطل یہ ہے کہ جب تک برود کے نہرستانوں میں سے دھوئیں کے بادل لہو نہ برسائیں، سایہ شجر نہیں اگتا، جب تک کسی کا آشیانہ نہ جلے تو اپنا آشیانہ نہیں بنتا، جب تک آنسو نہ گرے بارش نہیں ہوتی، اور جب تک نیلے افق پر لہو کی سرخی اپنا رنگ نہ بکھیرے تو سحر فروزہ نہیں ہوتی۔ جناب صدر، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ جناب صدر، آج میری روایات کی طرز بگڑ رہی ہے، نہ وقار زندگی ہے نہ معیار زندگی ہے۔ میری زندگی اغیار کے چنگل میں پھنسی اکھڑے سانس لے رہی ہے، حقارت کا توق میرے گلے میں پیوست ہے۔ آج میں اپنے ماضی کی عظمت رفتہ سے ناآشنا ہو رہا ہوں، میرا تشخص گم ہو گیا، میری پہچان گم ہو گئی۔ ہم کون ہیں کیا ہے باخدا کچھ یاد نہیں، ہم کون ہیں کیا ہے باخدا کچھ یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں، یاد ہے تو صرف کافر کے ترانے، یاد نہیں تو کعبے کی صدا یاد نہیں، بنت ہوا کو سرے بازار نچاتے ہیں ہم، ارے کتنے سخت دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں۔ آج اپنی تباہی کا یہی سبب ہے یارو کہ سب کچھ یاد ہے ہمیں لیکن خدا یاد نہیں۔
لیکن خدا یاد نہیں. 1 منٹ میں اپنی تقریر کو سمیٹتا ہوں. جناب صدر، آج ضرورت مولوی میر حسن جیسے استاذہ کی ہے. آج ضرورت قائد ملت اور اقبال جیسے اسٹوڈنٹس کی ہے، جو قوم کو ایجوکیٹ کریں، جو قوم کو موٹیویٹ کریں، جو قوم کو لڑنا سکھائیں، جو قوم کو مرنا سکھائیں. آج چاہے کوئی انجینئر ہے، کوئی سیاستدان ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی ٹیچر ہے، آج آپ سب کو یکجا ہونا ہوگا اور اس پاکستان کی اس ڈوبتی ہوئی ناؤ کو مصائب و مشکلات کے بور سے نکال کر کنارے تک لگانے کے لیے اپنا تن من قربان کرنا ہوگا. جناب صدر، آپ سب کو اٹھنا ہوگا. اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، حق عمرہ کے در و دیوار ہلا دو. جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر گوشہ گندم کو جلا دو، اس کھیت کی جڑیں کاٹ دو، اس نظام کی دھجیاں بکھیر دو جو تمہارے لیے درد سر بنی ہوئی ہے، درد سر بنی ہوئی ہے. علی وقار، وقت کی نزاکت کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنے موضوع کو 1 منٹ میں سمیٹتا ہوں. آج ہمیں جاگ پنجابی جاگ اور جاگ بلوچی جاگ کے نعروں سے بالاتر ہو کر سوچنا ہے اور دشمنان نے پاکستان کو ایک پیغام دینا ہے کہ تو پرندے مار دے، سرو سنوبر مار دے، تو پرندے مار دے، سرو سنوبر مار دے، تیری مرضی، تو جس کو دہشت گرد کہہ کے مار دے. اور ایک کہ جس کے لیے تم نے بھیجی اتنی سپاہ، وہ نہ ہو کہ تجھ کو تیرے گھر کے اندر مار دے. اور یاد رکھ کہ تیرا اس کے چاہنے والوں سے پالا پڑ چکا ہے جو پرندے بیچ کے لشکر مار دے، جو پرندے بیچ کے لشکر مار دے. جناب صدر، آج ہمیں یکجا ہونا ہوگا اور اس پاکستان کو مضبوط کرنا ہوگا. انہی اشعار کے ساتھ موضوع بحث کو سمیٹتا ہوں کہ سحر ہونے کو آئی ہے، ستارے ڈوب جائیں گے، وہ طوفان اٹھنے والا ہے، کنارے ڈوب جائیں گے. میری مانو منجدار میں موجوں سے ٹکرائے، وگرنہ ساحل پہ جا کے ہم سب ڈوب جائیں گے، ہم سب ڈوب جائیں گے. پاکستان زندہ باد. اللہ آپ